جو نئی سمت کا ذکر کر رہے ہیں فتح صاحب، قاہرہ صاحب، وہ تو ایک ہی ہونی چاہیے، سچ بولیں، ہم انصاف کریں، جس کا جو کردار ہے وہ ادا کرے، اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کرے، جوڈیشری اپنا کام کرے، بجائے وہ ایگزیکٹو کی ڈومین میں گھس جائیں کہ ریکارڈ ایک دینی ہے کہ نہیں، اسٹیل مل کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو اسی طریقے سے پارلیمان اپنا کام کرے، ہم یہاں بیٹھ کے وہ بولیں جو بولنا چاہیے۔ یہ بڑا اچھا جملہ ہے، چاہیے، یہ بڑا آسان سا جملہ ہوتا ہے، کہہ دیں کہ یہ ہونا چاہیے۔ ہم نے تہیہ کر رکھا ہے اور یہ کام ہونا چاہیے، دو جملے بڑے وزنی ہیں پاکستان میں۔ میں بھی یہی کہتا ہوں، سیاستدان بھی یہی کہتا ہے، حکمران بھی یہی کہتا ہے، جج بھی یہی کہتا ہے۔ تو کرنا کس نے ہے؟ چاہیے سے مراد یہ ہوتا ہے میں نے نہیں کرنا، کسی اور نے کرنا۔ تو وہ کرنے والا کون ہے؟ یہ پہلے ہمیں اس بات کا فیصلہ اپنی ذمہ داری کا خود۔ جس دن ندیم ملک ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے والے 10% لوگ بھی ہم میں سے ہو گئے، معاشرہ بدل جائے گا۔ اس لیے کہ سارا معاشرہ من حیث القوم بدلا نہیں کرتا، اس میں چند لوگ ہی ہوتے ہیں، وہ 5، 7، 10%، 15% بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، وہ معاشروں کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ سچ بولنا چاہیے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تاریخ میں ہمیشہ سچ بولنے کی تلقین ہوئی ہے، مذہب بھی اسی بات کی تلقین کرتا ہے، اور عام دنیا کا سماج بھی یہی کرتا ہے، دنیا کا علم بھی، فلسفے بھی یہی تعلیم دیتے ہیں۔ لیکن یہ ہر دور میں بولنا مشکل رہا ہے، یہ بھی ایک اپنی جگہ تاریخ ہے۔ آپ ضروری سچ بول لیں اتنا ہی کافی ہے، ضروری سچ بول لیں۔ اور یہ بھی ملک صاحب ضروری ہے کہ ہم جب سماج میں رہتے ہیں، ایک ٹوٹیلٹی لائف، جو ایک آپ کی نجی زندگی نہیں ہے بلکہ آپ قومی زندگی میں ہیں، آپ معاشرتی زندگی میں ہیں، تو وہاں پھر آپ کا اپنا سچ نہیں ہوتا، وہ سچ کے کچھ دائرے قائم کر دیے جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ایک بات سچ ہے تو مجھے پہلے اپنے سچ کو ڈٹرمن کرنا ہوگا، تب اس کو بیان کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ اگر میرا سچ کسی دوسرے کو ہرٹ کرتا ہے اور میرا سچ میری حد تک تو درست ہے، یعنی میری انفارمیشن تک، لیکن وہ ایکچوئل درست نہیں ہے اور دوسرے کو تکلیف دیتا ہے، یا اس سے کوئی اور ہرٹ ہوتا ہے، یا قومی مفاد ہرٹ ہوتا ہے، تو یقیناً ایسی چیزوں کے لیے کچھ دائرے کھینچ دی جن کو قانون کہتے ہیں۔ ہمیں یہ بات ضرور سمجھنی چاہیے، ساری دنیا میں بہت ساری آزادیاں ہیں، کچھ ممالک وہ ہیں جہاں آزادیوں سے زیادہ آزادیاں ہیں، جو ہمیں آئین میں دی گئی سے زیادہ آزادیاں ہیں، لیکن وہاں بھی آزادیوں کے اوپر کچھ قدغنیں ہیں، قدغنوں کے ساتھ ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ وہاں پہ نا ان کو جو ان آزادیوں کو یا اس سچائیوں کو جانچنے والے قوانین ہوتے ہیں، اگر وہ کوئی مس یوز کرتا ہے ان آزادیوں کو، ابیوز کرتا ہے، تو پھر ڈیفامیٹری لاز ہے یا ادروائز لاز موجود ہے۔ ہماری ریاست کے اندر نہ تو وہ قانون ہے، جج صاحبان کے اپنے کیسز آ گئے ہیں تو اب سب بڑا تیزی سے کام ہو گیا ہے۔ یہی باتیں آپ بھی کہتے رہے، میں بھی کہتا رہا، ہم چیختے رہے، ہماری کوئی نہیں کسی نے سنی۔ آج بھی ملک کے اندر ایسا کچھ ہوتا رہا ہے۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ ملک کے اندر قانون سب کے لیے برابر ہو۔ آج جو عدالت، مجھے بہت ادب کے ساتھ مجھے سپریم کورٹ کا بڑا احترام ہے، اور مجھے عمران خان صاحب سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے، میں ان کا نام بھی لیتا ہوں اور میرے پہ قدغن نہیں لگے گی، میں نہیں رکوں گا اس بات سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان کو جو فیسلٹی آج سپریم کورٹ نے دی، کیا اس ملک کے باقی شہریوں کو بھی یہ فیسلٹی دی جائے گی؟ اگر پاکستان کی سب سے بڑی عدالت یہ ایکسیپشن کریٹ کر رہی ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ لے، وہ ایکسیپشن وہ ٹریڈیشن فالو کرے جو باقی سب کے لیے بھی ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بہت پاپولر، بڑے اچھے، ویری گڈ، ان کے ساتھ بڑی زیادتی نہیں ہے، گورنمنٹ کا کیا مارشل، اس کو ایک طرف رکھیے۔ اگر آپ نے کوئی پریسیڈنٹ قائم کرنی ہے، انصاف کا بول بالا کرانا ہے، تو حضور اس بول بالا کے لیے پھر کم از کم دیکھیں نا، ندیم ملک میرا مسئلہ کیا ہے، یہاں بیٹھے ہم 3 لوگوں کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ دونوں مجھ سے ذرا تگڑے لوگ ہیں، میں کمزور آدمی ہوں۔ ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیں تو مجبوری ہوتی ہے، ہم اپنی قیادت کے خلاف نہیں بولتے۔ ان کی کئی غلط باتیں ہوتی ہیں، کئی ان کے غلط فیصلے ہوتے ہیں، اس پہ بھی تنقید اندر بیٹھ کے کر لیتے ہیں، یہاں نہیں کر سکتے۔ ہلکے کی مجبوریاں ہوتی ہیں، لوگوں نے ووٹ دیے ہوتے ہیں، آئندہ پھر ووٹ لینے ہیں۔ ہمیں کسی اصول کے تحت ووٹ ملتے ہیں کیا؟ فتح صاحب کو ملتے ہوں گے، خرم صاحب کو شاید مل جاتے ہوں گے، مجھے تو وہی لوگوں کے کام کر کے ووٹ ملتے ہیں اور غلط کام کر کے بھی ووٹ ملتے ہیں، اور بلکہ زیادہ ملتے ہیں۔ اگر میں کہوں کہ جی میں نے تو سچ بولنا ہے اور میں نے غلط کام نہیں کرنا، تو پھر مجھے سیاست کے علاوہ کچھ اور کرنا پڑے گا، یہاں وہ نہیں۔ اب جس سماج میں رہ رہے ہیں اسی کے جو میرٹس ہے اسی کے مطابق چلنا ہوگا۔ ہمیں سب کچھ کوشش تو ضرور کرنی چاہیے، لیکن جج صاحبان کے اوپر ایسی کوئی قدغنیں نہیں ہیں۔ 65 سال کی عمر تک جب ریٹائر ہوں گے تو وہ پینشن کے ساتھ ہوں گے، ان کو جنرل پروٹیکشن مجھ سے زیادہ اویلیبل ہوگی، اور ان کے پاس
بہت سارے سہارے موجود ہوں گے، لہذا ان سے توقع کی جاتی ہے، جس طرح مجھ سے توقع کی جاتی ہے سیاسی کارکن کہ میں آگے بڑھ کے لوگوں کے حقوق کا نگہبان بنوں اور سچ بولوں، آپ سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ آپ قوم کو صحیح خبر دیں۔ اسی طرح ایک جج سے اور اعلیٰ عہدے پہ بیٹھے جج سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ پھر وہ اپنے پاؤں پہ وزن ڈالے اور وہاں بیٹھ کے سچ بولے۔